आइए खुदा के कलाम के लिए हम दुआ करें। मेहरबानी से सब लोग दुआ करें, मेरे लिए अपने लिए खुदा के कलाम की दुआ करें। Hallelujah, praise God, hallelujah, hallelujah. Thank you Holy Spirit. तेरा शुक्र। सब हाथों को उठाइए, सब हाथ उठ जाएं और दुआ कीजिए। जो लोग बैठे हुए हैं वो खुदा के कलाम के एहतराम में खड़े हो जाएं, मेहरबानी से। शाबाश। आसमानी बाप, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, तुझे आगे करता हूँ, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है, तेरा पाप तू ही सब कुछ है। तेरे बेटे यीशु मसीह ने यह वादा किया है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रुचु में से होकर बोलेगा। आसमानी बाप, आज तो अपने लोगों के साथ बोल और कलाम कर और अपने लोगों को आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत दे। सुनने वाले काम समझने वाला दिल अता कर। तेरे फरिश्ते काम की सिक्योरिटी चाहता हूँ, सोचों पर, ख्यालों पर, दिल पर, दिमाग पर तेरा ठहरा चाहता हूँ। मैं अपने आप को तेरे हैंड ओवर करता हूँ, अपने आप को पीछे करता हूँ, तुझे आगे करता हूँ। जब तक तेरा कलाम होता रहे, तेरा आसमान खुला रहे, अल्फाजों की तरतीब, कुव्वत गुंजाइश से कलामी दे। एक भी लफ्ज़ मेरी तरफ से ना हो बल्कि तेरी तरफ से हो। पाक से मसशुदा अल्फाज अता कर, ताकि तेरे लोग आज के कलाम के वसीले से बरकत पाएँ, जिंदगियाँ बदल जाएँ और तेरा नाम हमारी जिंदगी से तोड़ पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए, अपनी अपनी बाइबल उठा सकते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। पीछे वालों हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में एतवार की दूसरी इबादत में आप सबको सलाम करता हूँ। तमाम डायरेक्ट टीवी देखने वाले नाज़रीन को भी जो फेसबुक पर और यूट्यूब पर मेरे मैसेज सुनते हैं, आप सबको भी प्यार भरा सलाम कबूल हो। हमारे मैसेज दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि खुदा का कलाम और भी लोगों तक पहुंच सके। ये पूरा हफ्ता मैं खुदा से दुआ करता रहा कि खुदावंद तू मुझे बता कि इस संडे तू कौन सा कलाम चाहता है, कौन सा कलाम चाहता है, कौन सी बात तू करना चाहता है, कौन से कलाम की ज़रूरत है। मेरे पास तो खुदा का शुक्र है बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं। 2 डायरियाँ मेरे पास हैं, एक डायरी फुल भरी हुई है, अभी मैंने दूसरी डायरी शुरू की हुई है। नए मैसेज मैं उसमें नोट करता हूँ। तो मैं कोई भी मैसेज सुना सकता था अपनी मर्जी से, लेकिन असल बात यह है कि हम खुदा की हज़ूरी में झुकें और खुदा से पूछें, क्योंकि कलाम कहता है कि बामौका बातें ऐसी हैं जैसे रुपाली टोकरी में सोने के सेब होते हैं। और इस दौर में अगर किसी को सोने के सेब मिल जाएं तो वो कितना लकी है, वो कितना खुश नसीब है, वो कितना खुश होगा, वो भूले नहीं समाएगा। लेकिन खुदा का कलाम सोने से भी ज्यादा कीमती है, कुंदन से भी बेहतर है और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने कल रात मुझे ये कलाम दिया। मैंने बाइबल नहीं खोली हुई थी, लेकिन खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया। खुदा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं, जिस तौर से उनको मेरे साथ दिलो जान से मोहब्बत करनी चाहिए, नहीं करते। ये उम्मत होठों से मेरी ताज़ीम करती है पर इनके दिल मुझसे दूर है। मैंने पुराने ऐहदनामे में सबसे बड़ा हुक्म इनको दिया था कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करना। और दूसरा हुक्म
اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنا. اور خدا آج ہم سے گلہ کرے گا، ہم سے شکایت کرے گا، ہم سے شکوہ کرے گا. میرے ساتھ خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیے گا مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جو اپنے دانے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وزٹ کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، ہر ہیکل میں جاتا ہے، لامحدود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، چیک کرتا ہے. بائبل کہتی ہے یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں کہ یسوع مسیح ساری رات دعا کرتا رہا، لیکن صبح سویرے ہیکل میں آیا اور بہت سارے لوگ بھی اس کے پاس آئے. وہ 7 کلیسیاؤں میں پھرتا ہے. آسیا کے علاقہ میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے اور ان 7 کلیسیاؤں میں سے 5 کلیسیوں سے خدا کو کوئی نہ کوئی گلہ ہے، کوئی نہ کوئی شکوہ ہے. پہلی کلیسیا سے کیا گلہ ہے کہ میں تیرے سارے کاموں کو جانتا ہوں، تو صبر بھی کرتا ہے، تو صبر بھی ہے، برداشت بھی کرتا ہے، سہ بھی لیتا ہے، مصیبت بھی اٹھاتا ہے، بدوں کو دیکھ نہیں سکتا. اور جو نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو نے ان کو آزمایا اور جھوٹا پایا. تیرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. بس دیکھ تو کہاں سے گرا ہے. ان 7 کلیسیوں میں سے 5 کلیسیوں سے خدا کو کوئی نہ کوئی شکوہ ہے، گرا ہے. کسی کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، کسی کی تعلیم درست نہیں ہے، کوئی بلام کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے، کوئی بت پرستی کر رہا ہے، جبکہ خدا نے پہلا ہی حکم اپنے بارے میں دیا تھا کہ پہلے ایک خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا. اور ان 7 کلیسیوں میں سے سمرنا کی کلیسیا اور فلدلفیا کی جو کلیسیا ہے اس سے خدا کو کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں. یہ دل و جان سے خدا سے محبت بھی کرتی ہیں، وفادار بھی ہیں، خدا کے خوف میں بھی زندگی گزار رہی ہیں. غلط تعلیم بھی ان کے پاس نہیں اور نہ ہی یہ غلط تعلیم کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہی ہیں. سو لکھا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. اگر کوئی میرے نام کی تکفیر کرے، اگر کوئی فیس بک پر کہہ دے کہ میں 2 لاکھ روپیہ دیتا ہوں اور کوئی کرسچن ہو جائے تو تیرے اندر بڑی غیرت جاگ اٹھتی ہے، تو غصے میں آ جاتا ہے کہ کون ہوتا ہے جو ہمیں یہ چیلنج کرے، جو ہمارے ایمان کو خریدنا چاہے یا ہمیں پیسوں سے خریدنا چاہے، کیونکہ ہماری تو قیمت مسیح نے ادا کر دی ہے، ہماری تو قیمت ادا کر نہیں سکتا. ہمیں تو پیسوں سے خرید نہیں سکتا کیونکہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ کہتا سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، پوری کائنات میری ہے. میں ہی اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہوں اور اس کا وعدہ ہے کہ میں ہی تجھے دولت مند ہونے کے لیے قوت اور طاقت دیتا ہوں. دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کروں گا. پہلے تو میری بادشاہی اور راستہ بازی کی تلاش کر، دنیا کی ساری چیزیں میں تجھے دے دوں گا. تو پھر کون ہوتا ہے ہمیں یہ چیلنج کرنے والا کہ میں تجھے 2 لاکھ روپیہ دوں گا، اگر سارا خاندان مسیح کو قبول کرے تو میں 10 لاکھ روپیہ دوں گا. میں کہتا ہوں میں دیتا ہوں 2 لاکھ روپیہ، آپ کوئی مذہب اپنا چھوڑ کر مسیحیت میں آ جائے. کتنا غصہ لگے گا جس بھی شخص نے یہ بات کی ہے. جتنے لوگ فیس بک پر اس بات کو سنا ہوگا آپ نے، کسی ایک شخص نے یہ بات کی ہے کہ جی میں 2 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، آپ خدا کو چھوڑیں اور ہمارے مذہب میں آ جائیں. تو کیا اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو کیا آپ اس چیلنج کو قبول کر لیں گے؟ کیوں بھائی؟ کوئی 10 لاکھ بھی، کوئی لاکھوں روپیہ بھی دے، کروڑوں روپیہ بھی دے، اربوں خربوں روپیہ بھی دے،
لیکن آپ جانتے ہیں بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل ہمیں کہتی ہے کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ ہے؟ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ کوئی ہمیں خرید نہیں سکتا۔ پولس کہتا کوئی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ تنگی، چاہے ہم تنگی میں ہوں، چاہے بہنیں دوسروں کے جھوٹے برتن صاف کر کے، جھاڑو دے کر، پوچھے لگا کر وہ اپنے بچوں کی پرورش کر لیتی ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹتی۔ میں نے 4 سنڈے آپ کو ایمان پر کلام سنایا ہے۔ پولس کہتا اگر ہم ایمان سے ہٹیں گے تو خدا کا دل ہم سے خوش نہیں ہوگا، لیکن ہم ہٹنے والوں میں سے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ہم قائم رہنے والوں میں سے ہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ اس لیے کوئی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ نہ تنگی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ ننگا پن، نہ تلوار، نہ موت، کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو مسیح سے محبت ہے آپ ہر چیز کو مسیح کے لیے قربان کر سکتے ہیں، جیسے اس نے ہماری خاطر اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ بائبل کہتی ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو عین موقع پر مسیح ہماری خاطر ہوا تاکہ اس کی مال کھانے سے ہم سب شفا پائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ تو کوئی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ جی نہیں کر سکتا۔ چاہے کوئی بیماری آ جائے، چاہے مصیبت آ جائے، چاہے تلوار آ جائے، وبا آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی ہمیں آرے سے چیر دے، کوئی ہمیں جلتے ہوئے تیل والا جو کڑایا ہے اس میں ڈال دے، کوئی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ چاہے کوئی شیروں کی مان میں ڈال دے، چاہے کوئی جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، کوئی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ پریز گاڈ۔ کیونکہ پولس یہ کہتا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب پورا محبت سے بھرا ہوا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، یعنی مجھے آدمیوں کی زبانیں بھی آتی ہوں، ساری زبانیں، فرشتوں کی بھی زبانیں آتی ہوں، غیر زبانیں بھی آتی ہوں، اور اگر میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جانچ ہوں۔ اگر مجھے کل علم کی واقفیت ہو، یعنی میں بڑا عالم ہوں، لیکن محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اگر میرا ایمان یہاں تک کامل ہو، پہاڑوں کو میں ہٹا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صبر ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ صبر کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہ حوادی کردا ساں انتظاری، تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری۔ وہ صبر کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ سرفراز ہوتے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں، نہ ڈاکے مارتے ہیں، نہ لوٹ مار کرتے ہیں، نہ غلط بزنس کرتے ہیں، نہ سود پر لین دین کرتے ہیں، نہ ہی شرابیں نکال کر بیچتے ہیں یا پلاتے ہیں یا پیتے ہیں، نہ ہی کوئی اور غلط قسم کا بزنس کرتے ہیں۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ غربت میں بھی جینا سیکھتے ہیں، وہ گھٹنا بھی سیکھتے ہیں، وہ بڑھنا بھی سیکھتے ہیں۔ آمین۔ وہ تمام حالات میں خدا کے ساتھ قائم اور دائم رہتے ہیں۔ محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت جھنجھلاتی نہیں، محبت بدگمانی نہیں کرتی، محبت بدی سے خوش نہیں ہوتی، محبت جو ہے اپنی بہتری نہیں چاہتی بلکہ دوسروں کی بہتری چاہتی ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ یسوع مسیح کو ہم سے محبت تھی اور اپنے دشمنوں سے بھی محبت تھی۔ اگر تم اپنی محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو اس سے تمہارا کیا احسان ہے؟ یہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن مزہ کس بات میں ہے؟ ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں۔ اگر ہمارا دشمن بھوکا ہو تو بائبل کہتی تو اسے کیا کر؟ کھانا کھلا۔ اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، اگر ننگا ہو تو اسے کپڑا پہنا۔ یہ ہے محبت۔ ہاللیلویہ۔ کوئی آپ سے محبت نہ کرے لیکن آپ پھر بھی اس سے محبت کریں۔ یسوع مسیح کو دیکھیں، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، سر پر کانٹوں کا تاج ہے، پسلی میں بالا ہے، لوگ ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اور اگر محبت کی جگہ پر تھوڑی سی بھی نفرت ہو
تو بندہ چھوٹی سی بھی بات کسی کی برداشت نہیں کرتا. اگر محبت ہو تو بندہ بڑی بڑی باتیں برداشت کر جاتا ہے, بندہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کسی سے محبت ہے. ہاللیلویا. محبت برداشت کرتی ہے, محبت سب باتوں کا یقین کرتی ہے, اور محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو جاتی رہے گی, علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے, لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. ایمان, امید, محبت یہ تینوں دائمی ہیں, قائم رہنے والی ہیں, لیکن افضل ان میں محبت ہے. اور ان کے 9 پھلوں میں سے پہلا پھل بھی محبت ہے. محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, حلم, پرہیزگاری, ایمانداری, راست بازی, یہ سارے روح کے پھل ہیں. اور پہلا پھل جو ہے یہ محبت ہے. اور خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے. یوحنا 3:16 سب کو زبانی یاد ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, دے دیا, قربان کر دیا, تاکہ جو کوئی شخص اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. محبت کا اصل مطلب قربانی ہے. محبت کا اصل مطلب کھو دینا ہے, کسی کے لیے کچھ نظر کر دینا ہے, کسی لیے کچھ نچھاور کر دینا ہے. سو اگر ہمیں خدا سے محبت ہے, میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں روٹی چھوڑ سکتا ہوں, سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا یا شراب نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ کیا خدا سے محبت ہے؟ کیا آپ چھوٹی سی چیز نہیں چھوڑ سکتے خدا کے لیے؟ خدا کے لیے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, نئے آدمی میں یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں کیا کہا. اس نے کہا کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنی بیوی سے, بیوی اپنے شوہر سے, یا اپنے بچوں سے, یا اپنے ماں باپ سے, یا اپنی جان سے بھی مجھ سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا, وہ میرے لائق نہیں ہو سکتا. آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, اکثر اوقات ہم تیار ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں چرچ آنے کے لیے, ادھر سے مہمان آ جاتے ہیں. اب یہاں پر ہماری ایک آزمائش ہوتی ہے کہ ہم ان مہمانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ہم خدا سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہی سننے میں آیا ہے, پاسٹر صاحب جا کر پوچھتے ہیں بہن جی گرجے کیوں نہیں سے ہوئے ایتوار, تے بہن ہوئی کی کہتے ہیں بھائی سب تیار ہو کے نا بالکل بڑی کھلوتے سب تالے ہاتھ سے بڑے سن تے او لگان لگے سن مہمان آ گئے. اسی سوچا بھی ہن مہمان کہن گے اسی انہی دوروں آئے ہیں تے ویکھو تسی انہاں نے سانوں پانی بھی نہیں پوچھا, چائے بھی نہیں پوچھی, تے اے اپنا گرجے چلے گئے. آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کو پانی پلاتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ چرچ میں جائیں, کیونکہ پہلے خدا پھر بعد میں دوسرے انسان. اور 1997 میں جب میں نے مسیح کو قبول کیا تو مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اول درجہ اپنے خدا کو دیں, خدا سے زیادہ کسی سے محبت نہ کریں. بت پرستی کا اصل مطلب پتہ کیا ہے؟ خدا سے زیادہ کسی کو عزت دینا, خدا سے زیادہ کسی کو اہمیت دینا, یہ ہے بت پرستی. آپ اور خدا کے درمیان میں کوئی شخص آ جائے جس کو آپ خدا سے بھی بڑھ کر محبت کرنا شروع ہو جائے, جس طرح کڑیاں منڈے کر دیں پٹھی محبت کی کر دیں تو تجھے جان دے دیں میں نے تو کی کر سکنا ہے, میں تیرے لیے اسمان کو تارے توڑ کے لیا سکنا ہے, ایسا ایسا جھوٹ بے تو چاند کا نہیں بنائی مطلب پوچھے جیتے تو جا کے تارے توڑ کے لونے نالے تارے ایڈے نکے نکے میں تیرے ہاتھ سے آ جائیں گے, ایتھوں نکے نکے لگتے نا اپن, وہاں پر اوپر جائے تو بہت بڑے ہیں. یہ ہے جھوٹی محبت, یہ دنیا کی محبت ہے, اور دنیا کی محبت ہے 4 دن کی. آج کل تو ہمیں محبت ختم ہو جاتی, چند ہفتے چند مہینے بعد کئی لڑکیاں لڑکے پسندی شادی کر دے رہے ہیں, ہفتے بعد دیکھو وہ طلاق دے دیں ایک دوسرے کی ہے جھوٹی محبت, تھوڑی دیر کے لیے محبت. لیکن سنیے خدا ہم سے اگاپے محبت رکھتا ہے. ہاللیلویا. جھوٹی محبت نہیں, خود غرضی والی محبت نہیں, کوئی لالچ نہیں, کوئی فریب نہیں, بلکہ سچی محبت خدا ہم سے کرتا ہے. ہم اس سے محبت نہ بھی کریں نا, ہم اس کے ساتھ نہ بھی چلے, ہم اس کی نافرمانی بھی کریں تو بھی خدا ہم سے محبت کرتا ہے. آمین. وہ کہتا ہے تیری ماں تجھے بھول سکتی ہے, ماں اپنے چھوٹے شیرخوار بچے کو جو ابھی دودھ پیتا ہو ماں اسے چھوڑ سکتی ہے, ماں اسے بھول سکتی ہے, لیکن میں تمہیں ہرگز کبھی نہ بھولوں گا. تمہارے ماں باپ بھی تمہیں چھوڑ جائیں تو چھوڑ جائیں, لیکن میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا. یہ ہے اگاپے محبت خدا کی,
लाजवाब मोहब्बत, ना खत्म होने वाली, ना मिटने वाली मोहब्बत जो खुदा हमसे करता है। एक मोहब्बत होती है मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत, और ये कलाम में लिखा हुआ है शोहर के तल्लुक से कि शोहर अपनी बीवी से अपने बदन की मानद मोहब्बत करे, क्योंकि कोई भी अपने बदन से दुश्मनी नहीं करता बल्कि उसकी परवरिश करता है, उसको पालता है। वैसे ही हर शोहर अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। और एक मोहब्बत होती है माँ बाप की बच्चों के साथ और बच्चों की माँ बाप के साथ। जितने मदर डे होता है उदन असी फुल्लां वाले प्यासां वाले हार लिया के माँ प्यो के गले पाने बहान वास्ते। ओ वाह वाह वाह, मैं अपनी माँ ना बहुत प्यार करना है। ते जे माँ आखे ना पुत्र आ मैनू चाय बना के दे, लै तेरे को नहीं बननी। जे प्यो आखे ना पुत्र काम कर ला, लै तेरे को नहीं हुंदा। फादर डे पर हम यहाँ पर बड़ी आकर नज़में यहाँ पर पेश करते हैं, गजलें पेश करते हैं, गीत गाते हैं। जो को मर जाए तो उदों भी बड़े गीत अम्मा के बारे भी अब्बे के बारे भी लिखे हैं। अजकल अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करा, अम्मा तेरियां गल्लां हुण मैं, पर उदों नहीं सी मैनूं याद जे तू जिंदा सा। हम दिखावे के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन हम फरमाबरदारी कोई भी नहीं करते। ऐसे है ना, तो ये मोहब्बत तो नहीं है। आज आपको खास बात बताने वाला हूं। यीशु मसीह ने फरमाया अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। अब कोई बंदा दावा करता है कि मैं तो खुदा से बड़ा मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं, तो खुदा ने क्या कहा 6 दिन पुत्र काम करी तो 7वें दिन आराम करी तो मेरी इबादत करी। 7वें दिन गिरजे नहीं होता, उन्हें कहता मैं खुदा ना बहुत मोहब्बत करना। हाँ, कोई खुदा के खिलाफ गल करे तो भावें मुंह ते चंडा मारना शुरू कर दे, उसना लड़ना शुरू कर दे, तू क्यों अज कीता है। लेकिन मोहब्बत कोई नहीं है। अगर मोहब्बत है तो उसके लिए कुछ कुर्बान करें। अगर आपको खुदा से मोहब्बत है तो सुबह जो मीठी नींद है 5 से 6 बजे वाली, उसको खोएं खुदा के लिए। हर संडे हम यहाँ पर ऐलान करते हैं कि यहाँ पर हम सुबह इबादत कर रहे हैं, लेकिन आपको खुदा से मोहब्बत नहीं, ये मैं शोर शर्ट कह रहा हूँ। जिनको मोहब्बत है वो सुबह आते हैं यहाँ पर। अगर वो खुद नहीं आते तो अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बाइबल स्कूल खोला हुआ है। हम रोजाना यहाँ पर पुराने अहदनामे की लिस्टें मैंने याद करवाई है, नए अहदनामे की लिस्ट मैंने याद करवाई है किताबों की। हर रोज हम यहाँ पर आयात सिखा रहे हैं बच्चों को, बड़ों को, सबको। लेकिन हमें खुदा से चूंकि मोहब्बत ही नहीं है, इसलिए हम ना सुबह सवेरे उठते हैं और ना ही हम खुदा की जुली में आते हैं। मैं बस से बड़ा हैरान होता हूँ कि आज पता नहीं लोग कैसी तौबा करते हैं। जब मैंने तौबा की थी, मैं तो सुबह 4 बजे चर्च में जाता था। संडे वाले दिन में 2-2 मीटिंग्स अटेंड करता था, 2-2, एक नहीं 2-2। असि तो एक ही बड़ी मुश्किल कर रहे हैं ना, जब सोचे भाई साहब ने हम पता नहीं कदों कलाम बंद करना। लेकिन मैं 2-2 मीटिंग्स अटेंड करता था और खुदा से मोहब्बत सारे काम भी करता था। मेरे जिन्हें काम शायद तुसी ना कीते हों, लेकिन इसलिए खुदा ने मुझे चुना, क्योंकि खुदा मेरे बंदे को नहीं चुनता, खुदा मेहनती लोगों को चुनता है, ताकि वो खुदा के काम को भी मेहनत से कर सके, शौक से कर सके, मोहब्बत से कर सके, फिक्र से कर सके, दर्द से कर सके। इसलिए आज ये हमारे साथ शिकायत हो रही है जी, 30 आयत से फिर हम पढ़ेंगे। और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। जब हम नए नए तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उस वक्त हमारी मोहब्बत खुदा के साथ बड़ी सरगर्म होती है। उस वक्त हम चलते फिरते भी गीत गाते हैं और हम दुआ करते हैं, रात के पहरों में भी उठ उठ कर हम दुआएं करते हैं, और खादमों के साथ हमारी रफाकत होती है, चर्च के साथ हमारी बड़ी गहरी रफाकत होती है। हम बार बार बाइबल को पढ़ते हैं, बड़ी मोहब्बत होती है हमें बाइबल के साथ। हम बाइबल को उठाकर चर्च में लेकर आते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़े से बालग हो जाते हैं, थोड़े से रूहानी तौर पर बड़े हो जाते हैं, तो फिर हम तो बाइबल उठाना भी शर्म महसूस करते हैं। जबकि पौलुस ये कहता है कि मैं अंजील से नहीं शर्माता। ये हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते खुदा की कुदरत है। फिर हमारी मोहब्बत है वो ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। और आज ये खुदा हमसे गिला कर रहा है, मुझे तुझसे एक शिकायत है। शिकायत क्या है? तूने वो पहली सी मोहब्बत जो तू मेरे साथ करता था, आप तो बोल तू मेरे साथ, शायद नेट आ गया है, शायद टच आ गया है, शायद तू बिजी हो गया है, शायद मेरी जगह किसी और ने ले ली है, शायद इस वजह से, क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके बगैर रहा नहीं जाता।
ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ है ना। इंज ही है ना। वजह क्या है? ये मोहब्बत है, अच्छी बात है, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, मैं बल्कि इसकी तारीफ कर रहा हूँ, इसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये अच्छी बात है। जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो क्या कभी ये भी असी क्या कि दिहाड़ी 'ਚ ਅਸੀਂ कितनी बारी दुआ की थी, दिहाड़ी 'ਚ ਅਸੀਂ कितनी बारी बाइबल पढ़ी। दानियल को खुदा से मोहब्बत थी, 3 दफा दुआ करता रहा कि नहीं? दुआ करने से मना किया गया, सारे लोग एक तरफ थे, बादशाह के भी साइन हो गए कि 30 दिन तक कोई बंदा दुआ नहीं करेगा। उन्हें दुआ करना छड़ी, उसको खुदा से सच्ची मोहब्बत थी, उन्हें पता सी कि मैं सच्ची मोहब्बत करना खुदा ना। ते जे दीवाने होंदे उन्होंने कोई परवाह नहीं होंदी, ना शेरां दी ते ना ही अग दी ते ना ही आरियां दी।